من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. محترم مولانا عبدالخالق شاکر صاحب حفظہ اللہ تعالی اور میری دائیں جانب تشریف فرما میرے استاد محترم قاری عبدالرحمن شاہد صاحب حفظہ اللہ تعالی، دیگر علماء اور معززین، دوبارہ مکرر ایک مرتبہ پھر آپ احباب اور خصوصاً اپنے استاد محترم قاری عبدالرحمن شاہد صاحب حفظہ اللہ تعالی کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصل خطاب باہر سے تشریف لانے والے علماء اور معززین فرمائیں گے۔ میں صرف اپنے عزیز مولانا عبدالخالق شاکر صاحب حفظہ اللہ اور ان کے صاحبزادے حافظ احسان الہی شاکر صاحب کی خصوصی دعوت پر آپ کے سامنے موجود ہوں۔ اور انہوں نے بار بار مجھ سے یہ گزارش کی ہے کہ میں آیت الکرسی کی تفسیر پر کچھ گزارشات کروں۔ یہ مضمون بہت ہی طویل ہے،
الحمدللہ ثم الحمدللہ آیت الکرسی کی تفسیر اور توضیح پر 20 خطبات جمعۃ المبارک میں جامع مسجد اقصیٰ میں پیش کر چکا ہوں۔ اب ان ساری تفسیرات کو چند منٹوں میں آپ کے سامنے میں پیش کر دوں، یقیناً یہ میرے لیے مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ پھر بھی چند گزارشات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آیت الکرسی کی فضیلت پر متعدد احادیث موجود ہیں، صرف ایک حدیث اور اس حدیث کی توضیح میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا درج شدہ ایک عظیم فائدہ ذکر کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہونے کے بعد فرمایا کہ ایو آیت من کتاب اللہ معک اعظم، کہ بتلاؤ قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ سب سے بڑی آیت معانی کے لحاظ سے، مفاہیم کے لحاظ سے، کہ حجم کے لحاظ سے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک بہت بڑی آیت موجود ہے۔ 29ویں پارے میں ہے ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، بہت لمبی آیت ہے، یہ حجم کے اعتبار سے بہت بڑی آیت ہے، لیکن یہاں یہ مراد نہیں۔ رحمت کائنات کا سوال یہ تھا کہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ معنی کے لحاظ سے، مفہوم کے لحاظ سے، موضوع کے لحاظ سے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ انہوں نے پوری آیت الکرسی تلاوت کر کے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش فرمائی۔ فرماتے ہیں فضرب فی صدری، ان کا یہ جواب سن کے رحمت کائنات بہت خوش ہوئے، خوشی سے رحمت کائنات نے اپنا ہاتھ مبارک ابی بن کعب کے سینے پر مارا اور فرمایا کہ تمہیں تمہارا یہ علم مبارک ہو۔ مراد یہ ہے کہ واقعتاً معنی کے لحاظ سے، مفاہیم کے لحاظ سے، عنوان اور موضوع کے لحاظ سے قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے بڑی آیت آیت الکرسی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ
یہاں تک فرماتے ہیں کہ وَلَيْسَ فِي الْقُرْآنِ آیَةٌ وَاحِدَةٌ تَضَمَّنَتْ مَا تَضَمَّنَتْهُ آیَةُ الْکُرْسِی، کہ پورے قرآن میں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں، پورے قرآن میں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں جو ان مضامین کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہو جو کچھ آیت الکرسی اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا سب سے بڑا موضوع اثبات توحید ہے، اور اثبات توحید میں سب سے بڑا موضوع توحید الوہیت یا توحید فی العبادت ہے۔ یہ آیت توحید الوہیت اور توحید الوہیت کے 1 درجن کے قریب دلائل پر مشتمل ہے۔ اس آیت میں صرف توحید الوہیت ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ 1 درجن کے قریب توحید الوہیت کے دلائل موجود ہیں۔ قرآن کے اس اسلوب سے یہ عیاں ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی توحید لوگوں پر زبردستی نہیں ٹھونسی، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنی توحید کے اسبات کے لیے دلائل دیے ہیں۔ دلائل دینا اور دلائل کے ساتھ بات کو ثابت کرنا، یہ قرآن کا اسلوب ہے۔ قرآن ایک بات کرتا ہے اور اس بات پر بے شمار عقلی اور نقلی دلائل قائم کرتا ہے۔ جو عقل پر اعتماد کرتے ہیں ان کے لیے بھی قرآن مجید فرقان حمید میں غور و فکر کا سامان ہے۔ جو نقل پر اعتماد کرتے ہیں ان کے لیے بھی قرآن مجید فرقان حمید میں سب کچھ موجود ہے۔ اس آیت کا آغاز ایک مضبوط اور محکم دعوے کے ساتھ ہے۔ جب ایک شخص دعویٰ کرتا ہے اس دعوے پر دلائل قائم کرنا، اس دعوے پر دلائل کے انبار لگا دینا اس کے لیے لازم اور واجب سمجھا جاتا ہے۔ اور یہ دعویٰ اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں۔ کیا سمجھتے ہو کہ اللہ رب العزت نے ایک دعویٰ کیا ہے اور وہ دعویٰ محض ایک دعویٰ ہی ہے، اس پر دلائل نہیں دیے؟ اللہ رب العزت نے ایک آیت میں دعویٰ پیش کیا اور 1 درجن کے قریب اس دعوے کے دلائل پیش کیے۔ پہلے دعوے کو سمجھیے۔ دعویٰ کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم،
اللہ رب العزت اس کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں، کوئی بھی الہ نہیں، الہ فقط وہی ہے، معبود برحق فقط وہی ہے کہ اللہ رب العزت کو معبود برحق اور الہ ویسے ہی مان لیا جائے۔ اللہ نے دلائل پیش کیے کہ اللہ ہی الہ ہے، کیوں؟ یہ دلیل ہے۔ اللہ ہی الہ ہے، کیوں؟ یہ دلیل ہے۔ اللہ رب العزت نے دلائل پیش کیے اور اللہ رب العزت دلائل پیش کرتے ہی چلے گئے۔ ایک ہی آیت میں 1 درجن کے قریب دلائل پیش کر دیے۔ اللہ ہی معبود برحق ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، بے شک اللہ ہی حق ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، اللہ کے علاوہ جن کو بھی پکارا جاتا ہے، آواز دی جاتی ہے، مشکل میں اور مصیبت میں پکارا جاتا ہے، وہ سب کے سب معبودان باطلہ ہیں۔ قرآن نے اللہ کے علاوہ کسی اور الہ کی موجودگی کی نفی نہیں کی۔ یہ بھی ایک نکتہ ہے۔ قرآن نے اللہ کے علاوہ دیگر معبودوں کے موجود ہونے کی نفی نہیں کی، بلکہ ان کے معبود برحق ہونے کی نفی کی۔ ذالک بأن اللہ هو الحق۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہے کہ لہو دعوت الحق، کہ اللہ کو پکارنا ہی حق ہے، اللہ کو آواز دینا ہی حق ہے۔ لہو دعوت الحق، آسان لفظوں میں یوں سمجھیے کہ ندائے یا اللہ ہی حق ہے، اس کے علاوہ ہر ندا، وہ یا رسول اللہ مدد کی ندا ہو، وہ یا علی مدد کی ندا ہو، وہ یا غوث مدد کی ندا ہو، قرآن کا یہ اعلان ہے کہ سب کی سب ندائیں باطل ہیں۔ ندائے یا علی مدد باطل ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے۔ لہو دعوت الحق، صرف ندائے یا اللہ ہی برحق ہے۔ ندائے یا رسول اللہ مدد باطل ہے، میرا اعلان نہیں بلکہ قرآن کا اعلان ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو آواز دینا، کسی اور کو پکارنا باطل ہے، یہ قرآن کا اعلان ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یدعون من دونہ، اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، لا یستجیبون لہم بشیء، پکارتے رہو، ہر آن اور ہر لمحہ پکارو، وہ تمہاری پکار اور ندا کو کبھی بھی سن نہیں سکتے۔ لا یستجیبون لہم، قبول نہیں کر سکتے جس تک تمہاری آواز پہنچ ہی نہیں سکتی، جو تمہاری آواز سے ہی غافل ہیں۔ سوچو اور غور کرو
جن تک تمہاری آواز ہی نہیں پہنچتی وہ تمہاری آواز کو سن کے اسے قبول کیسے کر پائیں گے؟ پھر اللہ رب العزت نے ایک مثال دی، بڑی عمدہ مثال۔ فرمایا اللہ کے علاوہ وہ لوگ جو غیروں کو پکارتے ہیں، غیروں کو آواز دیتے ہیں، وہ انہیں پکارتے رہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ سب مل کے ان کی کسی پکار، کسی ندا کا جواب نہیں دے سکتے۔ قرآن کہتا ہے ان کی مثال ایسے ہے۔ مثال کیا ہے؟ اللہ کباسط کفیہ الی الماء، جیسے کوئی شخص ایک کنویں کے کنارے کھڑا ہے اور اس کنویں کے اوپر وہ ہتھیلیاں پھیلائے ہوئے ہیں۔ اللہ کے علاوہ جو غیروں کو آواز دیتا ہے، غیروں کو پکارتا ہے، قرآن کہتا ہے ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص کنویں پر موجود ہے اور پانی کی طرف اپنی ہتھیلیاں پھیلائے ہوئے ہیں۔ اللہ کباسط کفیہ، قرآن کے الفاظ، اس نے اپنی دونوں ہتھیلیاں پانی کی جانب پھیلا رکھی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے۔ وہ پانی نکالنے کے لیے ڈور نہیں پھینک رہا، بلکہ پانی کو آواز دیتا ہے اور کہہ رہا ہے پانی پانی۔ قرآن کہتا ہے بتاؤ کیا پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے گا؟ نہیں پہنچے گا۔ پانی نکالنے کے لیے اسے ڈور پھینکنا پڑے گا۔ جب تک وہ ڈور نہیں پھینکے گا پانی اس کے منہ تک پہنچ پائے گا نہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ کے علاوہ اوروں کو آواز دینے والے، اوروں کو پکارنے والے، ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص کنویں پر موجود ہے اور پانی کو آواز دے رہا ہے۔ قرآن نے بہت بڑی مثال دی۔ پانی کا کنواں ہو اور ایک شخص اس پر موجود ہو اور پانی کو آواز دے رہا ہو، پانی کو بلا رہا ہو کہ آؤ میری جانب آؤ۔ قیامت تک وہ آوازیں دیتا رہے، کیا پانی اس کے منہ تک پہنچ پائے گا؟ اور جو شخص ایسا کرے، پانی کو آواز دے، اسے کیا کہو گے؟ اسے کیا کہو گے؟ مجنون، پاگل، بیوقوف۔ گویا قرآن نے یہ مثال دی کہ جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کے علاوہ غیروں کو آواز دیتا ہے، غیروں کو مدد کے لیے پکارتا ہے، وہ عقل مند نہیں بلکہ پاگل ہے، بیوقوف ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے۔ یہ قرآن کی مثال ہے۔ یہ مثال اللہ رب العزت نے سورہ رعد کی آیت نمبر 14 میں بیان فرمائی۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ کہ اللہ کو پکارنا ہی حق ہے، لہو دعوت الحق، اللہ کو آواز دینا ہی حق ہے۔ صرف ایک نعرہ حق ہے، وہ ہے نعرہ یا اللہ مدد۔ بس اللہ کے علاوہ کسی اور کو آواز دینا، کسی اور کو پکارنا، یہ کسی عقل مند کا کام نہیں بلکہ پاگل، بیوقوف اور مجنوں کا کام ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 14 کا ترجمہ نکالیں اور پڑھیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہی الہ ہے، اللہ ہی معبود برحق ہے،
اسی کو پکارنا ہی حق ہے، اسی کو آواز دینا ہی حق ہے۔ لہو دعوت الحق ذالک بان اللہ هو الحق، یہ ہے دعویٰ کہ الہ فقط وہی ہے، اللہ ہی الہ ہے۔ دلیل چاہیے، قرآن نے دلیل دی کہ اللہ ہی الہ ہے، اللہ ہی معبود برحق ہے، اس کو پکارنا اور آواز دینا ہی حق ہے۔ کیوں؟ دلیل مطلوب ہے۔ قرآن نے دلیل دی، کیا دلیل دی؟ الحی، اللہ لا الہ الا هو الحی، یہ پہلی دلیل ہے، اس لیے کہ وہ الحی ہے، الحی، یہ پہلی دلیل ہے۔ کیسے دلیل ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید نے الحی اس لفظ کا مفہوم واضح کرنے کے لیے ایک اور مقام پیش فرمایا، فرمایا هو الاول والآخر، هو الاول والآخر، وہی سب سے پہلے ہے اور وہی سب سے آخر ہے، وہی سب سے اول ہے، وہی سب سے آخر ہے۔ یعنی هو الاول قبل کل شیء بلا ابتدا، جب کوئی چیز نہیں تھی تب وہ موجود تھا۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ جب کوئی موجود نہیں تھا، صرف اللہ رب العزت موجود تھا۔ جب کوئی موجود نہیں ہوگا تب کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، سب کچھ فنا ہو جائے گا، ملیا میٹ ہو جائے گا، ایک اللہ کا چہرہ باقی رہے گا۔ جب کچھ نہیں تھا تب اللہ تھا، جب کچھ نہیں ہوگا تب اللہ ہوگا، یہ ہے الحی کا معنی۔ اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی کون سی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اس دھرتی پر اللہ کے علاوہ اگر کوئی ہستی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ بتلاؤ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی تھے؟ نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آئی یا نہیں آئی؟ لا الہ الا اللہ، ان للموت سکرات، یہ الفاظ آپ نے کب بولے؟ کب بولے؟ یہ الفاظ آپ نے تب بولے جب آپ پر موت کی غشی طاری تھی۔ کبھی کپڑے کو اوپر کرتے، کبھی نیچے کرتے، کبھی اوپر کرتے، کبھی نیچے کرتے، اور زبان پر یہ الفاظ تھے، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات۔ کیا مطلب؟ یہ الحی کا مفہوم بیان ہو رہا ہے، الحی کا مفہوم۔ لا الہ، لوگو اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ میں ساری زندگی اسی اساس اور منہج پر کھڑا رہا، یہی دعوت دیتا رہا کہ اللہ ہی الہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ آج میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، یہی دعوت دے رہا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ اگر اللہ کے علاوہ الہ ہوتا میں ہوتا، لیکن ان للموت سکرات، آج مجھ محمد پر بھی موت کی سکرات، موت کی سختیاں طاری ہیں۔ مجھ محمد پر موت کی سختیوں کا آ جانا، سکرات الموت کا آ جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ الہ صرف اور صرف ایک اللہ ہے، معبود صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ یہ ہے دلیل، صرف اللہ ہی الہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ الحی ہے۔
دوسری دلیل، کائنات کے امام اس دنیا سے رخصت ہو گئے. ادھر مسجد نبوی کا عجیب سما ہے. عمر فاروق کھڑے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ فرما رہے ہیں کہ جو کہے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، میں اس شخص کی گردن کو تن سے جدا کر دوں گا. ابوبکر صدیق آئے اور انہوں نے آ کر کیا کہا؟ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. جو بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرستار تھا وہ جان رہے سمجھ رہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. اور جو اللہ کا پرستار ہے وہ بھی جان رہے فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آ چکی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علاج نہیں. فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ. لوگوں الہ وہ ہوتا ہے جو حی ہو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں. یہ دلیل ہے اس بات کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہ نہیں، الہ صرف اور صرف ایک اللہ. یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست ہے، یہ ان کا علم ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ کی توحید کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی دلیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت اللہ کی توحید کی، اللہ کے الہ ہونے کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی دلیل ہے. یہ میں نے پیش کی ہے نہیں، خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کی دلیل پیش کی. لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات کہہ کے اور اس دلیل کی تصدیق کی ابوبکر صدیق نے فإن اللہ حی لا یموت کہہ کے. اللہ لا الہ، اللہ ہی الہ ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی داتا ہے، اللہ ہی دستگیر ہے، اللہ ہی غریب نواز ہے، اللہ ہی بگڑی بنانے والا ہے، اللہ ہی مشکلیں حل کرنے والا ہے، اللہ ہی دور اور نزدیک سے سننے والا ہے. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے دلیل لو الحی، اس لیے کہ وہ حی ہے. اللہ کے علاوہ کوئی حی ہے؟ پیش کرو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی نہیں، اس لیے الہ نہیں. دوسری دلیل آیت الکرسی میں اللہ رب العزت نے پیش کی. اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ ہی الہ ہے. کیوں؟ دلیل یہ ہے کہ وہ قیوم ہے. دلیل یہ ہے وہ قیوم ہے. اللہ کے الہ ہونے کی دوسری دلیل القیوم. اب قیوم وہ ذات جو خود بھی قائم ہے، قائم بنفسی، خود بھی قائم ہے، مقیم لغیری، دوسروں کو بھی قائم رکھے ہوئے ہے، دوسروں کو بھی قائم رکھے ہوئے ہے، خود بھی قائم ہے. انسان محتاج ہے، عدم سے وجود میں آنے میں بھی اللہ کا محتاج، اور پھر وجود میں آنے کے بعد اپنے وجود کو برقرار رکھنے میں بھی اللہ کا محتاج.
اگر اللہ نہ چاہے تو انسان کا وجود قائم رہ سکتا ہے؟ نہیں۔ اگر اللہ نہ چاہے تو انسان کا وجود کبھی قائم نہیں رہ سکتا۔ انسان کے وجود کو قائم رکھنے والی، زمین و آسمان کو قائم رکھنے والی صرف اور صرف ایک ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها۔ اگر نہیں عقل پرستو، تمہارے سامنے ایک دلیل ہے، تم مانتے ہو کہ بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی سہارے کے کوئی چیز کھڑی نہیں ہو سکتی۔ یہ میرے ہاتھ میں موبائل ہے، اگر اس کے نیچے سہارا نہیں ہوگا، یہ یہاں کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ لیکن تمہارے لیے ایک بہت بڑی دلیل ہے، آسمان کی طرف دیکھو۔ اللہ رب العزت نے آسمان کو بغیر ستونوں کے قائم کر دیا ہے، بغیر ستونوں کے آسمان قائم ہے۔ یہ دلیل ہے کہ قیوم صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ تم دیکھ رہے ہو، تم مشاہدے پر ایمان رکھتے ہو، تم مشاہدے کے علاوہ کسی اور چیز کو نہیں مانتے، تم سائنس کو اپنا خدا سمجھتے ہو۔ آؤ آسمان کی جانب دیکھو، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے آسمان کو بغیر ستونوں کے قائم کر دیا ہے۔ کون سی ذات ہے جس نے آسمان کو بغیر ستونوں کے قائم کر دیا ہے؟ جواب آئے گا صرف اور صرف ایک ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی، اللہ ہی الہ ہے۔ دلیل مطلوب ہے، دلیل آئی الحی، اللہ ہی الہ ہے۔ دلیل مطلوب ہے، دلیل آئی القیوم۔ اللہ ہی الہ ہے، دلیل القیوم۔ اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبض۔ کیا وہ آسمان پر اڑتے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھتے؟ کبھی وہ اپنے پر پھیلاتے ہیں، کبھی پر سکیڑتے ہیں۔ ما يمسكهن، کون ہے ان کو قائم رکھنے والا؟ کون ہے ان پرندوں کو زمین و آسمان کے درمیان تھامنے والا؟ ما یمسکہن الا الرحمن، قرآن کہتا ہے ان کو تھامنے والا، ان کو قائم رکھنے والا صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ پھر قیوم کون ہوا؟ صرف اور صرف اللہ ہی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وجود کو قائم رکھ سکے؟ نہیں۔ محمد رسول اللہ بھی اپنے وجود کو قائم نہیں رکھ سکے۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ قیوم صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ ہی الہ ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی داتا ہے، دستگیر ہے، غریب نواز ہے، بگڑی بنانے والا ہے، مشکلیں حل کرنے والا ہے، اللہ الغیوب ہے، دور اور نزدیک سے سننے والا ہے۔ دلیل مطلوب ہے، دلیل مطلوب ہے تو دلیل موجود ہے۔ دلیل کیا ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ دلیل ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ دلیل ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ اونگ پکڑتی ہے اور نہ نیند۔ سینہ کسے بولتے ہیں؟ یہ طلاب بیٹھے ہیں، علماء جانتے ہیں، سینہ کا معنی اونگ نہیں بلکہ سینۃ کا معنی ہے وہ سرخی جو انسان کی آنکھوں میں نمودار ہو۔ ایک انسان کو اونگ آ رہی ہے اور ایک وہ انسان ہے
جو اپنی نیند کو کنٹرول کیے ہوئے ہے، نیند کو روکے ہوئے ہے، نیند اس پر غالب آ رہی ہے، وہ بڑے مضبوط اعصاب کے ساتھ بیٹھا ہے، اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں ایک سرخی نمودار ہوتی ہے، اسے سینہ بولتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے نیند آنا تو دور کی بات ہے، اونگ آنا تو دور کی بات ہے، اللہ کی ذات وہ ہے جس کی آنکھوں میں سرخی بھی نہیں ابھرتی۔ لا تاخذہ سنہ ولا نوم، اور نہ اسے نیند آتی ہے کوئی معبود، ہے کوئی مشکل کشا، حاجت روا، داتا دستگیر، تمہارا غریب نواز ایسا جو نیند سے پاک ہو، جس کی آنکھوں میں سرخی نہ آئے، جسے اونگ نہ آئے؟ کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ جب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں تو پھر صاف یہاں ہے کہ الہ صرف اور صرف وہی ہے۔ دلیل چاہتے ہو؟ میں ہر دلیل کی پشت پر اس شخصیت کو پیش کر رہا ہوں، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل صحیح بخاری میں کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس تشریف لا رہے ہیں، اور راستے میں محمد رسول اللہ کے صحاب فرمانے لگے یا رسول اللہ کچھ دیر آرام نہ کر لیں، تھوڑا سا آرام ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ ٹھیک ہے آرام تو ہو جائے گا، لیکن نماز کے فوت ہونے کا خدشہ ہے، کہیں نماز فوت نہ ہو جائے، نماز کے فوت ہونے کا خدشہ ہے۔ بلال کہنے لگے کہ اللہ کے رسول بالکل بے پرواہ ہو کے آرام کیجئے، بلال آج کی رات آپ کا پہرے دار ہے، پہرا دے گا۔ بلال نے پہرا دینے کے لیے ظاہر ہے اپنے آپ کو جگانا تھا، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نفلی نماز شروع کر دی کہ نفل پڑھتا رہوں گا اور اس بہانے جاگ بھی لوں گا۔ فصل بلال، بخاری کے الفاظ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، بلال نفلی نماز قائم کرنے لگے۔ ماں قدر لہ، جو بلال کی قسمت میں نفلی نماز تھی بلال نے وہ پڑھی رضی اللہ تعالی۔ ہوا کیا؟ نام رسول اللہ، بخاری کے الفاظ ہیں، رسول اللہ سو گئے، رسول اللہ سو گئے۔ نام رسول اللہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، رسول اللہ سو گئے۔ ایک ذات ہے جو سوتی نہیں ہے، وہ صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے، محمد رسول اللہ سو چکے ہیں۔ نام رسول اللہ، رسول اللہ سو گئے۔ وَأَصْحَابُهُ، آپ کے ہمراہ جتنے بھی صحابہ ہیں وہ بھی سو گئے، محمد رسول اللہ بھی سو گئے، ابو بکر بھی سو گئے، عمر بھی سو گئے، عثمان و علی بھی سو گئے، سب سو گئے، سب سو رہے ہیں۔ فجر کی نماز کا وقت قریب آ رہا ہے، اتفاق کچھ ایسا ہوا، بلال سوچنے لگے کہ کچھ دیر میں بھی ٹیک لگا کر بیٹھ جاتا ہوں۔ بلال اپنی سواری کے ساتھ اس طرح ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں۔ ہوا کیا؟ بلال کو بھی نیند آ گئی، بلال کو بھی نیند آ گئی۔ بخاری کے الفاظ ہیں فَلَمْ يَسْتَيْقَظْ رسول اللہ ولا بلال ولا آدم من اصحابہ، بلال بھی سو گئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے، آپ کے سب صحابہ بھی سو گئے، سب سوئے ہوئے ہیں، سب سوئے ہوئے ہیں، سب آرام فرما رہے ہیں۔
حتی ضربتہم الشمس، ان کو بیدار کس نے کیا؟ سورج کی تپش نے۔ جب سورج کی تپش بڑھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ فَقَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولہم استيقاظاً، بخاری کے الفاظ ہیں، ان سب میں سے سب سے پہلے بیدار ہونے والے، نیند سے آنکھ کھولنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ بیدار ہوئے، بیدار ہوتے ہی پریشان ہوئے، گھبراہٹ ہوئی۔ کہو بلال، بلال، بلال گھبرا کے اٹھے۔ فرمایا دیکھتے ہو آسمان کا سورج طلوع ہو چکا ہے، سورج کی تپش بڑھ چکی ہے، تم نے ذمہ داری قبول کی تھی کہ میں خود بھی بیدار رہوں گا، سب کو بیدار کر دوں گا۔ اب کیا ہوا؟ بلال نے جواب دیا، اور جواب سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل۔ بلال نے کہا اخذ بنفسی الذی اخذ بنفسی کا، جس ذات نے آپ کو سلایا اس ذات نے بلال کو بھی سلا دیا۔ یہ بلال کا جواب۔ جس ذات نے آپ کو سلایا اس ذات نے بلال کو بھی سلا دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ ہی الہ ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی، اللہ ہی الہ ہے، دلیل کہ وہ حی ہے، اللہ ہی الہ ہے، دلیل وہ قیوم ہے، اللہ ہی الہ ہے، دلیل لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ ہے کوئی تمہارا کوئی مشکل کشا حاجت روا جسے تم داتا سمجھتے ہو، جسے دستگیر سمجھتے ہو، جسے غریب نواز سمجھتے ہو، جسے بگڑی بنانے والا اور مشکلیں حل کرنے والا کہتے ہو، جسے دور اور نزدیک سے سننے والا کہتے ہو، جسے علام الغیوب قرار دیتے ہو، جو نیند سے پاک ہو؟ نیند سے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پاک نہیں، نیند سے پاک، سینہ سے پاک صرف اور صرف ایک ذات ہے، اور وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ ہی الہ ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی داتا ہے، اللہ ہی دستگیر ہے، وہی غریب نواز ہے، وہی بگڑی بنانے والا ہے، وہی مشکلیں حل کرنے والا ہے، وہی دور اور نزدیک سے سننے والا ہے۔ دلیل، دلیل ہے، دلیل کیا ہے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ دلیل۔ ایک آیت، اس میں ایک دعویٰ کہ اللہ ہی الہ ہے، آگے دلائل کے انبار ہیں، ایک ایک لفظ دلیل، ایک ایک لفظ دلیل۔ اللہ ہی الہ ہے، دلیل کیا ہے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ وہ زمین و آسمان کا مالک ہے، زمین و آسمان میں موجود ہر چیز کو بنانے والا ہے، وہ ہر چیز کا خالق ہے، سب اسی کی مخلوق ہے، وہ مالک ہے، سب اس کے مملوک ہیں۔ ہے کوئی اللہ کے علاوہ وہ دعویٰ کر سکے میں بھی مالک ہوں؟ کوئی مالک ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ نہیں۔ قرآن نے ایک اور مقام پر یہ اسلوب پیش کیا، ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تسجدوا للشمس لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن۔ لوگو سورج کو سجدہ نہ کرو، چاند کو سجدہ نہ کرو، کیوں؟ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن۔
سجدہ اس ذات کو کرو جو سورج کا بھی خالق ہے، چاند کا بھی خالق ہے، سجدہ اس کو کرو۔ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، سجدہ خالق کو کیا جاتا ہے، مخلوق کو نہیں۔ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، سورج بھی اللہ کی مخلوق، چاند بھی اللہ کی مخلوق، زمین بھی اللہ کی مخلوق، آسمان بھی اللہ کی مخلوق۔ نتیجہ کیا نکلا کہ سجدہ صرف خالق کو کیا جاتا ہے، مخلوق کو نہیں کیا جا سکتا۔ میرا ایک سوال ہے، 1 منٹ کا مناظرہ، 1 منٹ، جس بزرگ کو سجدہ کیا جا رہا ہے، جس کے سامنے جھکا جا رہا ہے، بتلاؤ وہ خالق ہے یا مخلوق؟ دنیا کا کوئی شخص جو شرک میں ڈوبا ہوا ہے وہ بھی کسی بزرگ کو خالق قرار نہیں دے گا۔ دنیا کا وہ شخص جو شرک میں مستغرق ہے، شرک میں ڈوبا ہوا ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی خالق قرار نہیں دے گا۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، سجدہ اس ذات کو روا ہے جو خالق ہے، سورج اس کی مخلوق ہے، چاند اس کی مخلوق ہے، زمین اس کی مخلوق، آسمان اس کی مخلوق، یہ سب اس کی مخلوقات ہیں۔ قرآن کے الفاظ سے آیا ہے کہ سجدہ صرف اور صرف خالق کو کیا جا سکتا ہے، مخلوق کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مخلوق ہیں، نتیجہ یہ نکلا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ مالک ہے، ساری دنیا مملوک ہے کوئی جو یہ دعویٰ کرے کہ اللہ کے علاوہ فلاں بھی مالک ہے، فلاں بھی مالک ہے؟ سبھی یہ کہیں گے کہ اللہ مالک ہے، سبھی مملوک ہیں، آسمان بھی مملوک، زمین بھی مملوک، پہاڑ بھی مملوک، انسان بھی مملوک، اللہ مالک اور سب مملوک۔ پھر قرآن نے یہ دلیل پیش کی کہ اللہ ہی الہ ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی داتا ہے، اللہ ہی دستگیر ہے، اللہ ہی غریب نواز ہے، اللہ ہی بگڑی بنانے والا اور مشکلیں حل کرنے والا ہے، اللہ ہی دور اور نزدیک سے سننے والا ہے۔ کیوں؟ دلیل مطلوب ہے۔ قرآن نے یہ دلیل پیش کی، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، دلیل یہ ہے کہ وہ مالک ہے، ساری کائنات مملوک ہے، ساری کائنات میں کوئی ایک بھی مالک نہیں ہو سکتا، وہ مالک ہے، سب اس کے مملوک ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی الوہیت کی بڑی زبردست دلیل ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہی الہ ہے۔ دلیل الحی، وہ حی ہے، اللہ ہی الہ ہے۔ کیوں؟ دلیل القیوم، اللہ ہی الہ ہے۔ کیوں؟ دلیل لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ ہی الہ ہے۔ کیوں؟ دلیل لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی الہ ہے۔ کیوں؟ آگے دلائل، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، اللہ ہی الہ ہے۔ کیوں؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ دلیل ہے۔ انشاءاللہ الرحمن ان دلائل کی تفہیم پھر کبھی پیش کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو خالص توحید اور خاص کر آیت الکرسی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ۔